پھر نماز میں اہتمام، جو نماز کے ارکان کا، شرائط کا اور سنن و واجبات کا لحاظ رکھنا، یہ بھی نماز کے قائم کرنے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ کہ سب سے پہلے ان کے لیے تو انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے فرائض و واجبات ہیں کیا۔ اگر انسان کو یہ چیز معلوم نہ ہو تو پھر اس سے اندیشہ یہ ہے کہ شاید اس کی نماز ہی نہ ہوئی ہو۔ پھر اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو اپنے خیال میں، لیکن حقیقتاً اس کی نماز ٹوٹ چکی ہو۔ تو نماز کا قائم کرنا یہ ایک بڑی وسیع اصطلاح ہے، یعنی اس کو جتنا بھی آپ جو ہیں وہ غور کرتے چلے جائیں گے، یعنی قائم کرنا ایک ہوتا ہے کسی چیز کو یوں کھڑا کر دینا لیکن وہ ہل رہی ہے، پھر اس کو مضبوطی سے گاڑنا، پھر اس کو خوبصورت بنانا، یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کسی چیز کو بھی آپ کھڑا کرتے ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو نماز کو بھی جب آپ کھڑا کریں گے تو اس میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی۔ اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اس کے لیے تیاری کرنا، پھر اس کے سب سے پہلے جو فرائض ہیں ان کا اہتمام کرنا، پھر واجبات کا اہتمام کرنا، اور پھر اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا، یہ نماز کی اقامت میں ہیلپ فل ہوگا۔ اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ صدقہ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے زیادہ خوبصورت ایکسپریشن یہاں پر آیا ہے۔ باقی جگہوں پر وہ ایکسپریشنز بھی آئے ہیں، لیکن یہاں چونکہ اختصار سے کام لینا تھا لہٰذا ایک اصولی بات کہی ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے کہ آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ اگر تو آپ اپنے مال کو اپنا سمجھتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی چوائس اور آپ کی اپنی مرضی اور آپ کی اپنی انکلینیشن، اس کو بہت زیادہ دخل ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال میرا نہیں ہے، میرے پاس ہے، میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اور یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا تقاضا ہے، لہذا وہ مال دینے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ کے بڑے خوبصورت الفاظ سننے کو ملے، ایک کیسٹ میں سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی مال کو، جو بھی پیسہ تمہارے پاس آئے اس کو جیب میں ڈالو اور جیب ہی میں سے نکال کر خرچ کر دو، اس کو دل میں نہ جانے دو، اس لیے کہ جب وہ مال دل میں اتر جائے گا تو پھر وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ محسوس ہونے لگے گی کہ یہ میرا ہے، اللہ نے دیا ہے، جیب میں ڈال لو اور جہاں سے خرچ کرنا ہے بس یہیں سے اس کو خرچ کر دو۔ ایک ایکسپریشن ہے، بات کرنے کا ایک اسلوب ہے کہ اس مال کو اپنا نہ سمجھو۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہیوسٹن میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہوا، تو مسجد کے جو سیکریٹری تھے انہوں نے مجھے کہا کہ جی کچھ سیوریج کا کام ہونے والا ہے تو ذرا دوستوں سے کہہ دیں کہ جنرسلی ڈونیٹ کریں اس کے لیے۔ میں نے کہا جی کتنا ایسٹیمیٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی تقریباً $7-8 ہے۔ تو 12 جمعے کے خطبے کے بعد میں نے کہہ دیا، تو میری زبان پر ویسے ہی الفاظ آ گئے کہ ڈونٹ ڈونیٹ فرام یور سیلف، گیو فرام وٹ اللہ ہیز گیون یو۔ تو بعد میں ویسے ہی میں نے سرسری طور پر پوچھا، میں نے کہا کچھ فنڈ آیا بھی صحیح کہ نہیں؟ تو ہم مسکرا کے کہنے لگے سیکریٹری کے بس ایک صاحب $750 $7,500 کا چیک دے گئے ہیں، تو بس اللہ نے کام کر دیا ہے۔ تو بس شاید وہ میری بات ہی انہیں کلک کر گئی، ورنہ پیسہ تو ہوتا ہے انسان کے پاس، لیکن انسان جو ہے وہ خرچ کرتے ہوئے ذرا سوچتا ہے، لیکن جب یہ بات جو ہے وہ کلک کر جائے کہ نہیں یہ جو کچھ میرے پاس ہے، میرے بینک میں ہے، یہ میرا تو ہے ہی نہیں،
اللہ کا ہے، اللہ کی مسجد بن رہی ہے، دے دیتا ہے انسان اس کے لیے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات ہوں، آپ ان کا تجزیہ کریں تو اصل میں یہ یہی ثابت کرنے کے لیے ہیں کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پروف مانگتا ہے کہ تم ثابت کرو کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، میرا مال ہے، اس میں سے میں تمہیں کہتا ہوں کہ 2.5% دے دو، دے دو۔ ورنہ سوال یہ ہے کہ دنیا میں میرا مال میں کسی کو کیوں دوں گا؟ یا تو مجھے اس پر کوئی ریٹرن ملنا چاہیے۔ کوئی شخص جو مجھ سے مال کا تقاضا کر رہا ہے وہ میرے لیے کوئی کام کرے، یا اس مال کے اگینسٹ مجھے کوئی پروڈکٹ دے، یہی دو چیزیں ہیں نا۔ یا سروسز کے اگینسٹ پے کیا جاتا ہے یا کسی کموڈٹی کے اگینسٹ پے کیا جاتا ہے۔ کوئی کموڈٹی بھی مجھے نہیں مل رہی، کوئی سروسز بھی مجھے نہیں مل رہی، تو کیوں دوں میں؟ لیکن اگر معلوم ہو کہ نہیں یہ مال اللہ کا ہے، اللہ کہہ رہا ہے دے دو، اب نو پرابلم۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر یا ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ پہلے نازل کیے گئے سے مراد تورات، انجیل اور زبور بھی ہیں، اور بقیہ صحائف بھی، بقیہ صحیفے بھی، اور سب کچھ جو نبیوں کو دیا گیا، نبیوں پر نازل کیا گیا، خواہ وہ کسی کتاب یا صحیفے کی شکل میں ہو یا نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اس سب کو ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تقاضا ہے اس ہدایت کا کہ جو ہم قرآن مجید سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ جو اصل سبجیکٹ ہے اس کو کبھی آپ نہ بھولیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ بلا شبہ یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے رہنمائی ہے۔ اب متقیوں کی تعریف ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اسی کا دوسرا تقاضا ایک اور آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ جو کچھ پہلے نازل ہوا ہے اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے یعنی یہ قرآن، اور اس کے علاوہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔